یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 87 تا آیت نمبر 104 تک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب دوبارہ جی اٹھیں گے، جس دن نہ کام آئے گا کوئی مال اور نہ بیٹے، مگر یہ کہ جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا، اور جنت متقی لوگوں کے نزدیک کر دی جائے گی، اور دوزخ بے راہوں کے لیے سامنے کر دی جائے گی، اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، کیا کچھ مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اس میں، اور سب بے راہ بھی اور ابلیس بھی سارے کے سارے کہیں گے جب وہاں باہم جھگڑنے لگیں گے کہ اللہ کی قسم ہم ہی واضح غلطی پر تھے، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے ساتھ، اور ہم کو تم نے راہ سے بھٹکا دیا تھا انہی گناہ گاروں نے، پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا اور نہ کوئی ہمارا دوست محبت رکھنے والا، سو کسی طرح ہم کو دوبارہ جانا ملے تو ہم ہوں گے ایمان والوں میں سے۔ اس میں بے شک نشانی ہے، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات سے پچھلی آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا، جو انہوں نے دعائیں اللہ رب العزت سے فرمائی تھیں۔ ان آیات کی ابتدا میں بھی انہی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور آخر میں پھر ان مجرمین کا تذکرہ ہے کہ جب آخرت میں وہ پہنچ جائیں گے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے، اور پھر دنیا کے اندر دوبارہ جانے کی بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ قیامت کے دن اے اللہ، جب دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، سب لوگ دوبارہ اٹھ جائیں گے، انہیں زندگی ملے گی، تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں، وہ بھی اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ قیامت کی رسوائی
اس لیے کہ حقیقی رسوائی وہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی مال اور کسی کے بیٹے اس کے کام نہیں آ سکیں گے، ہاں وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اور قلب سلیم کا عنوان اس لیے اختیار کیا گیا کہ وہ ایسا قلب ہوگا کہ جس کے اندر شرک نہیں ہوگا اور اعمال صالحہ کے ساتھ وہ مزین ہوگا۔ ایسے قلب کو قلب سلیم فرمایا گیا اور پاک دل اس کو فرمایا گیا۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن جنت کو متقی لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا اور جہنم کو مجرمین کے سامنے کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہ تمہارے بت اور معبودان باطلہ، آج ان کو پکارو ذرا کہ وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ ملایا کرتے تھے، کیا آج وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا کچھ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے منہ کر کے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ان سب کو بھی اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی، کہ وہ بھی گمراہ تھے اور گمراہ کرنے میں آگے ہوا کرتے تھے۔ پھر وہ آپس میں جھگڑیں گے، جب وہ کچھ راستہ نہیں پائیں گے تو آپس میں جھگڑنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہی غلطی پر تھے، آج ہمارے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی کہ ہماری ہی غلطی تھی اور ہم ہی گمراہوں کے اندر شامل ہو گئے تھے کہ ہم نے اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراتے تھے، اور انہی گناہ گاروں نے، مجرمین نے ہمیں بھی راستے سے، یعنی ابلیس کے لشکروں نے ہمیں بھی راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ پھر آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں، نہ ہمارا کوئی دوست ہے کہ جو ہماری کچھ مدد کر سکے۔ پھر چاہیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، تو اب ہم پھر ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم ایمان لائیں گے، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا چکا اور یہ مرحلہ تم پر گزر چکا، اور اس قیامت کے بارے میں اور ان عذابات کے بارے میں میرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں خبر لا کر دیتے رہے، تمہیں بتاتے رہے، لیکن تم دنیا کے اندر غفلت کے اندر پڑے رہے، آج یہ دن تمہیں دیکھنا پڑ گیا، اس دن کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اس قسم کے واقعات کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی نشانیاں رکھی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سے سبق اور نصیحت حاصل کر لیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کا رب زبردست ہے، ان کو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے اور آخرت میں تو انہیں ضرور عذاب دے گا، اور رحیم ہے، اگر اس سے سبق حاصل کر کے اپنی راہ بدل لیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں تو آپ کا رب ان پر رحم کرے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا انسان کا مال قیامت کے دن اس کے کام آئے گا؟ انسان کے مال کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قیامت کے روز بھی اس کے کام آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہو۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں اور نیک کاموں میں خرچ کیا تھا یا کوئی صدقہ جاریہ کر دیا تھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا تھا، وہ مومنین کی فہرست میں شمار ہوگا۔ تو یہاں دنیا کے اندر اس کا خرچ کیا ہوا مال اور صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو میدان حشر میں اور اس کے نامہ اعمال میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ شخص مسلمان نہیں یا مرنے سے پہلے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور ایمان پر نہیں رہا، تو دنیا میں اس کا کیا ہوا نیک عمل اس کے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں اس کو اس کی اولاد کا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اس نے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی، ان کے نیک اعمال کا ثواب، اور اسی طرح وہ جو ایصال ثواب اس کے لیے کریں گے، اور اسی طرح انہیں ملتا رہے گا اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔